الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. آمين يا رب العالمين. آپ نے اسامہ صاحب نے ابھی جیسے ارشاد فرمایا کہ سوشل میڈیا کے حوالے سے مجھے آج کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ دیکھیں، اس کی تمہید کے طور پر ایک مقدمہ ہے، ایک بنیادی پریمبل ہے اس گفتگو کا کہ جس کو جاننا ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمارا بیسک پرسپیکٹیو کیا ہے، یعنی ہم کسی بھی چیز کو جو دیکھتے ہیں تو ہمارا بنیادی تناظر کیا ہوتا ہے، کیونکہ یہ بات ہمیں معلوم ہونی چاہیے کہ علم جو ہے نا وہ پوزیشننگ کا نام ہے۔ ہم ایک پوزیشن لے کر ہی چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ ایک ہمارے ہاں جیسے متھ بنا لی گئی ہے کہ آدمی بالکل اے پرسپیکٹیول ہو سکتا ہے، آدمی پیورلی آبجیکٹیو ہو سکتا ہے، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ یعنی اس کے لیے گاڈز آئی ویو کی ضرورت ہے جو ہمیں میسر نہیں ہے۔ ایک جدید فلسفی ہے بہت مشہور، تھامس نیگل، اس کا ایک پرائمر اس کی ایک کتاب ہے، اس کتاب کا ٹائٹل بہت دلچسپ ہے اور اس کا نام ہے ویو فرام نو ویئر۔ ویو فرام نو ویئر، تو ویو فرام نو ویئر نہیں ہوتا جی، یہ ممکن نہیں۔ تو اس لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ ہم جب کسی بھی چیز کو دیکھتے ہیں تو کس روزن سے دیکھتے ہیں، کون سی کھڑکی ہے جس سے ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ تو دیکھیے، ہمارا بنیادی پرسپیکٹیو ہے بندگی کا۔ جی، بندگی کا پرسپیکٹیو ہے کہ ہم عبداللہ ہیں، ٹھیک ہے۔ ہمارے یہاں یہ بہت فیشن میں ہے نا یہ بات کہ یار ہم ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یا فائنل انالیسس میں ہم اصل میں انسان ہی ہیں نا۔ یعنی یہ بات بہت پاپولر ہے کہ بھئی سب سے پہلے اور essentially we are human beings۔ اس کے بعد کی جو ہمارے تعینات ہیں، آئیڈینٹی فارمیشنز ہیں، یہ بعد کی بات ہے، ٹھیک ہے، کہ مطلب ہم مرد ہیں، عورت ہیں، ہم جو ہے وہ کیا ہیں، یا ہم مثال کے طور پر مسلمان ہیں یا ہندو ہیں یا سکھ ہیں یا ہم پاکستانی ہیں، یا ہم جو ہے برادری ہماری کیا ہے اور ہمارا مشرب کیا ہے۔ اصل میں تو ہم انسان ہیں نا، تو یہ بات ٹھیک نہیں۔ اصل میں ہم اپنے جوہر میں، اپنے ایسنس میں ہم بندے ہیں۔ ہمارا جو جوہر ہے نا وہ بندگی ہے۔ یہ جو انسان ہونا ہے یہ عرض ہے، یہ عارض ہے، یہ ایکسیڈنٹ ہے۔ ہمارے یہاں ایک محاورہ بولا جاتا ہے کہ بائی ورچو یا بائی ایکسیڈنٹ آف برتھ، بھئی آپ یہاں پیدا ہو گئے، وہاں پیدا ہو گئے، ایکسیڈنٹ تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو بھائی میں انسان نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ کوئی جانور ہوتا، جانور نہ ہوتا تو کوئی پیڑ پودا ہوتا، پیڑ پودا نہ ہوتا تو میں کوئی مٹی روڑا ہوتا، میں پانی کی بوند ہوتا، یا میں گھاس کا تنکا ہوتا، میں عبد ہوتا۔ یہ بات آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی بنیادی طور پر تو اس کو بولتے ہیں کہ ایک ہم اصلی ہے، اس کائنات کی ہر چیز ہم اصل ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی دو ہی اینٹیٹیز ہیں نا، خالق اور مخلوق، خالق اور مخلوق۔ خالق ایک ہے، مخلوق جو ہے وہ معلوم نہیں کیا ہے، لیکن ایک فلیٹنس پائی جاتی ہے نا۔ فلیٹنس کیا ہے کہ مجھ میں اور پانی کی ایک بوند میں اور گھاس کے تنکے میں اور ایک مچھر میں اور مکھی میں اور اللہ کے اولیاء میں اور اللہ کے انبیاء میں
اور سید الملائکہ میں اور سید الخلائق میں صلی اللہ علیہ وسلم کچھ چیزیں مشترک ہیں۔ مشترک کیا ہیں؟ سب کے سب مخلوق ہیں، سب کے سب عبد ہیں، اور سب کے سب دس ورلڈلی پلین پر فانی، ٹھیک ہے؟ تو اسی لیے دیکھیں نا، ہم اصل ہیں، مطلب میر کا کیا اچھا شعر ہے، سبحان اللہ، کہ وجہ بیگانگی نہیں معلوم، تم جہاں کے ہو وہاں کے ہم بھی ہیں۔ کوئی ایلینیشن تو نہیں ہے نا مجھ میں اور کسی جانور میں، اور مجھ میں کسی پہاڑ میں، اور مجھ میں اور کسی بھی انسان میں کوئی مغایرت تھوڑی ہے۔ ہم سب ایک اللہ کی مخلوق ہیں، ایک اللہ کے بندے ہیں۔ اب دیکھیں، چونکہ بندگی میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اختیار دیا ہے نا، فری ول دی ہے، اس وجہ سے کچھ اس کو ایکنالج کرتے ہیں، کچھ نہیں کرتے، فرق تو کوئی نہیں اس میں۔ ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، آسمان زمین میں کوئی نہیں ہے مگر رحمان کے پاس بندے کے طور پہ حاضر ہوتا ہے۔ اب آپ اس کو ایکنالج کریں نہ کریں، دو مخلوقات کے بارے میں کہا جاتا ہے نا کہ ان کو فری ول حاصل ہے، اس وجہ سے وہ انکار کر دیتے ہیں، انسان اور جو ہے وہ جنات، ٹھیک ہے؟ تو باقی تو سب اللہ کی بندگی ہی میں ہے، ٹھیک ہے؟ کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، ہر مخلوق کا کوئی وظیفہ ہے، کوئی نماز ہے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اور یہ بندگی جو ہمیں کرنی ہے، اب کیونکہ اب ہم انسان ہیں اور ہم ایک خاص ٹائم اسپیس میں پیدا ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ بندگی کوئی ایبسٹریکشن میں نہیں ہونی، یہ بندگی ہونی ہے اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے اور وحی کے تابع ہو کر، ٹھیک ہے؟ اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے آخر زمان میں یا آخر امت میں پیدا کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کے طور پر ہمیں پیدا کیا، ٹھیک ہے؟ تو اب ہماری یہ دو بنیادی آئیڈینٹی فارمیشنز ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں، اور یہ بندگی ہمیں کرنی ہے اس طریق پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب اس دنیا میں ہر چیز سے، میں نے عرض کیا نا، ہمارا جو تعلق ہوگا وہ تعلق اسی پہلو سے ہوگا کہ یار یہ جو چیز میں برت رہا ہوں، یہ چیز میں جو استعمال کر رہا ہوں، اس میں مجھے، جی ہاں، اس میں مجھے جو ہے یہ ان باتوں کا خیال کرنا ہے کہ کیا یہ میرا عمل، کیا یہ میرا استعمال میری بندگی کے لیے کنڈیوسو ہے کہ نہیں، ٹھیک ہے؟ اور کیا یہ جو زندگی میں گزار رہا ہوں، اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کی پیروی کے حوالے سے کیا میرا معاملہ، ٹھیک ہے نا؟ یہ اب پرسپیکٹو۔ تو یہاں سے جیسے بات کا آغاز کرتے ہیں کہ جو ٹیکنالوجی جس کو ہم بولتے ہیں، یہ کوئی نئی چیز تو ہے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر بہت سی چیزیں اس کا گیون ہے نا، اور دو فیملیز سی ہیں، ایک فیملی ایسی ہے جو ذرا برتر انسان کو ڈیفائن کرتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور وہ کیا ہے؟ وہ روح ہے، وہ قلب ہے، وہ فطرت ہے، ٹھیک ہے؟ یہ، اور پھر یہاں تک کہ عقل ہے۔ اور ایک انسان کا تعارف یہ ہے کہ، اور اسی طریقے سے اسی میں فطرت بھی ہے، اسی میں ضمیر بھی ہے، اور ایک میرا پہلو کیا ہے؟ وہ طبیعت ہے، وہ جبلت ہے، وہ طینت ہے، ٹھیک ہے؟ جس کو ہم بیسر انسٹنکٹس بولتے ہیں۔ اچھا، یہ والا جو سیٹ ہے نا، پہلا والا، یہ ہمیں دیا ہے اللہ سے متعلق رہنے کے لیے، ٹرانسینڈنس کے لیے، ماورائیت کے لیے، اور ایک سیٹ ہمیں دیا گیا ہے اس دنیا سے متعلق رہنے کے لیے، ٹھیک ہے نا؟ تو ہمیں اس دنیا میں رہنا ہے نا، اس دنیا کو برتنا ہے۔ تو یہ جو ٹیکنالوجی جس کو ہم بولتے ہیں، بنیادی طور پر نفس کا یہ جو تقاضا ہے ہمارا، بیسر سیلف کہہ لیں، یہ اس سے اس کا تعلق ہے، ٹھیک ہے؟ ہمیں دنیا میں رہنا ہے، دنیا میں ہمیں، ہمارے بزرگ کہا کرتے ہیں نا، گزارا کرنا ہے، گزارا کرنا۔ اور اسی وجہ سے جیسے ویسٹ میں بھی بڑی موومنٹس چل رہی ہیں منیملزم کی، ڈی کلٹرنگ موومنٹس ہیں، دکھاتے ہیں بھائی پہلے یہ کمرہ تھا میرا، اس میں اتنا اسباب تھا، اب جیسے ایک سٹول ہے اور یہ زندگی بڑی سکون میں آ گئی ہے، فلاں اور ڈھماں۔
اب وہ نہ اللہ کو مانے، نہ آخرت کو مانے، نہ روح کو مانے، لیکن ان کا سکون ہو گیا اس سے. یہ جو ہم نے سینٹ آگسٹائن کا جملہ ہے نا کہ اے خدا تو نے ہمیں ایسا خلق کیا ہے کہ ہمارے دل تسکین نہیں پا سکتے مگر تجھ میں. تو جدیدیت کی ایک تعریف یہ بھی ہے نا کہ جب خدا کو آپ نے نکالا اپنے دروں سے، اپنے اندروں سے، اپنے بھیتر سے اور خارج سے بھی، تو اب جن علم غلم سے آپ نے بھرا ہے وہ وہی ہے یہ سب دنیا. یہ بھی لے لو، یہ بھی لے لو. بہت اچھی بات میں شیخ عبدالحکیم مراد دامت برکاتہم سے بہت پہلے سنی. وہ ایک ٹرکش انہوں نے کہا کہ مولانا روم نے کہیں بیان کیا، ایک خاتون ہے، وہ اس کا شیر خال بچہ گود میں ہے، وہ روئی جا رہا ہے، روئی جا رہا ہے. اب ماں اس کو کبھی کیلا کھلا رہی ہے، کبھی ٹرکش جو ہے وہ ٹافی دے رہی ہے، وہ رونا اس کا ختم ہی نہیں ہو رہا. پھر ایک دم ماں کو خیال ہوا یہ تو دودھ مانگ رہا ہے، دودھ دیا تو اس کو تسکین ہو گئی. تو ہمارا معاملہ بھی تو یہی ہے نا کہ وہ تسکین تو ملنی نہیں نا. آپ دیکھیے کہ سب سے بڑا انسان کا مقصود کیا ہے. سب سے بڑا مقصود جو ہے، جس کو ہندی کا بڑا اچھا لفظ ہے کہ ہم شانت ہو جائیں، اطمینان مل جائے ہمیں. اسی کے لیے مارے مارے پھر رہے ہیں نا. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یہی مقصود ہے، لیکن وہی تو نہیں مل پاتا. آپ دیکھیے دنیا میں بڑے بڑے جناب وہ لوگ ٹیک جائنٹس ہیں اور ٹیک گروز ہیں اور بڑے بڑے ملحد ہیں، انہوں نے کوئی نہ کوئی آشرم جوائن کیا ہوا ہے، کوئی نہ کوئی کسی بابے کے ہتھے چڑھے ہوئے ہیں، وہاں بیٹھ کے ریٹریٹس ہوتی ہیں اور فلاں اور ڈھما وہ سب کرتے ہیں. کیونکہ ایک خلا ہے نا غیر معمولی، وہ چیزوں سے تو نہیں بھرتا. ٹھیک ہے نا. تو پھر یہ کاؤنٹر فیٹ اسپرچویلٹی. اسی لیے آپ کو معلوم ہے کہ دنیا میں اب جو پوسٹ ماڈرن ویو ہے وہ یہ ہے کہ ریلیجن انسٹیٹیوشنلائز، ریلیجن از آؤٹ اینڈ اسپرچویلٹی از ان. دیر میں سبجیکٹیوٹی ہے نا، مزے ہیں. جدید آدمی کے لیے سب سے بڑی مصیبت کیا ہے؟ سب سے بڑی مصیبت جو ہے وہ اوبیڈینس ہے. سب سے بڑی آپ اسلامک ماڈرنسٹوں کو دیکھ لیں، ان کے گلے میں جو ہڈی پھنسی ہوئی ہے وہ شریعت کی ہے. اس کا کیا کرنا ہے شریعت کو؟ اس سے کیسے جان چھڑانی ہے؟ ٹھیک ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو دنیا سے ہمیں متعلق رکھنا ہے، اس کے لیے وہ چیز ہے، اس کو ٹیکنے بولتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اگر آپ ارسطو کو پڑھ لیں تو ارسطو سے پوچھیں کہ بھائی انسان کی زندگی میں اعلیٰ ترین مقاصد کون سے ہیں، علم کا مقصود کیا ہے، تو وہ کہے گا وہ تو حقیقت کی معرفت حقیقت، اس پر جو ہے وہ کنٹمپلیشن سب سے بڑا مقصود ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد یہ کہ ٹو لیو اے مورل لائف، ایک اخلاقی وجود کے طور پہ زندگی بسر کر. اور سب سے نچلے لیڈر پہ کیا ہے؟ ٹیکنے، پاور. بھائی مجھے گزارا بھی تو کرنا ہے یار، زندگی گزارنی ہے. اسی میں پھر ظاہری بات ہے کہ یہ سارے چیزیں بھی آ جاتی ہیں، اور اس میں آرٹیفیکٹس بھی آ جاتے ہیں اور آرٹ بھی آ جاتا ہے، یہ دنیا سے متعلق رہنے کے لیے. اب آپ دیکھیے سب سے نچلی چیز تھی ہے گزارا کرنا ہے، دنیا میں طاقت حاصل کرنی ہے، دنیا کنکر کرنا. آج علم کا واحد مقصود یہ ہے، آج علم کا واحد مقصود یہی ہے نا. ٹھیک ہے. تو اور مقصود کیا کہتا تھا اس کے لیے لفظ بولتا تھا یوڈیمونیا. یوڈیمونیا جس کا غلط ترجمہ لوگ کر دیتے ہیں ہیپینس. نہیں، اس کا بالکل ٹھیک ترجمہ ہماری روایت میں ایک لفظ ہے سعادت. سعادت، فیلسٹی، سعادت کا اصول. ٹھیک ہے. میں یہ کر رہا ہوں کہ آدمی کو ضرورت تھی تو آگ بھی ایجاد کی اس نے، آدمی کو ضرورت تھی تو پہیا بھی ایجاد کیا اس نے، آدمی کو ضرورت تھی تو الفابیٹس بھی ایجاد کیے اس نے. ٹھیک ہے نا. ایک بہت مشہور کتاب ہے اتنی موٹی کہ فرام فائر ٹو فرائڈ. ٹھیک ہے نا. وہ بھی یعنی ظاہر بات ہے وہ تو تھنکر ہے، لیکن وہ بھی ایک ٹیکنیک ہے بیسیکلی سائیکو انالیسس. تو فائر سے شروع کر دے اور یہاں تک آ جائیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ بھائی ہمیں دنیا میں گزارا کرنا ہے، دنیا میں رہنا ہے، دنیا سے متمتع ہونا ہے، تو اس کے لیے ہمیں ٹیکنالوجی درکار ہے. اور انسان کر ہی رہا تھا اس میں گزارا کچھ نہ کچھ. لیکن آپ دیکھیں کہ آج سے 400 سال پہلے تک کی دنیا بڑی صحت جا رہی تھی، بڑی ایک خاص رفتار سے پوری دنیا. یعنی دنیا کی تمام اجتماعیتیں بس وہ چل رہی ہیں اور بس ضرورت کے مطابق ایجادات کی طرف متوجہ ہیں، ورنہ بس چل جا رہی. کوئی ضرورت پیش آ رہی ہے تو کر لیے. لیکن یہ جو ایک obsession ہے، یہ جو ایک یوفوریا ہے تسخیر کائنات کا،
اور کائنات کو ایز اے ریسورس دیکھنا، اس کو ایکسپلائٹ کرنا، اسٹینڈنگ دیئر اس طرح دیکھنا، یہ بالکل ایک نیا پرسپیکٹو ہے. یہ دنیا میں کہیں نہیں تھا، کسی تہذیب میں نہیں تھا، نہ چائنیز میں تھا، نہ بدھسٹ میں تھا، نہ ڈاؤسٹ میں تھا، نہ ہندو میں تھا، نہ مسلم میں تھا، نہ جوڈاؤ کرسچن ٹریڈیشن میں تھا. لیکن پھر مغرب میں کچھ تبدیلیاں آئیں، جس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ ان کی توجہات جو ہے وہ غیر مرئی سے مرئی کی طرف ہو گئی. یعنی آپ دیکھیے دنیا کی ہر تہذیب میٹافزیکل تھی. اس سے پہلے ماڈرن ویسٹرن سویلائزیشن سے پہلے دنیا کی ہر تہذیب کی اساس میٹافزیکل تھی. یہ دنیا کی پہلی تہذیب ہے، اجتماعیت ہے، جو تھرو اینڈ تھرو میٹیریل سویلائزیشن. ٹھیک ہے. اور بس آپ دیکھیے کہ خدا کی جگہ کائنات میں توجہات مرکوز ہو گئی، روح کی جگہ جسم پر ہو گئی، حیات اخروی کی جگہ حیات دنیاوی پر ہو گئی. اب یہ دو ہے نا سامنے، خدا، روح اور آخرت، کائنات، جسم اور دنیاوی زندگی، ان دونوں میں کیا چیزیں کامن ہیں؟ یہ غیب ہے اور یہ شہود ہے. یہ غیب ہے اور یہ شہود. ٹھیک ہے. تو اب ساری توجہ جو ہے وہ سین پر ہے، ان سین سے توجہ ہٹ گئی. ٹھیک ہے. تو اور پھر ایک ہوکا چڑھا آپ کو تسخیر کائنات کا، دنیا کو فتح کرنے کا اور دنیا پہ قبضہ جمانے کا. یعنی اب آدمی آبشار کو دیکھ رہا ہے، پہلے دیکھتا تھا تو اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی قدرت ہے، محبت کا تعلق. ٹھیک ہے. تو کوئی نہر جا رہی ہے تو اب وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو پانی ضائع ہو جا رہا ہے، اس سے بجلی کتنی بن سکتی. پہلے درخت کو دیکھتے تھے، اور درخت کو دیکھ کے سب سے بڑا دیکھنے کا انداز سمبولک ہوتا ہے. ایک درخت کو دیکھا اور آپ کو مامتا یاد آ گئی. آپ نے درخت کو دیکھا اور شجر طوبہ آپ کے ذہن میں آ گیا جنت کا. اب آپ درخت کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں ان میں سے ماچسیں کتنی نکلنی ہے، اور کتنا فرنیچر نکل آئے گا، اور ٹمبر کتنا نکلے گا. یہ پرسپیکٹو نیا ہے بھائی، یہ نہیں تھا پہلے دنیا میں کہیں. یہ بالکل ایک نیا پرسپیکٹو ہے کہ ہر چیز کو دیکھنا ہے کہ یار اس کے ذریعے مزے کیسے حاصل ہو سکتے ہیں. تمتع فی الارض، دیکھیں ہم سب کی ضرورت ہے، لیکن یہ بات کہ لذتوں کا حصول کیسے ممکن ہے، اور اس چیز کو کنکر کر کے، اس کو جو ہے وہ تسخیر کر کے مجھے اپنا الو کیسے سیدھا کرنا ہے. تو معاف کیجیے گا، یہ پرسپیکٹو نہیں تھا کبھی بھی، کہیں بھی نہیں تھا. یہ بالکل نیا ہے، اور یہ مغرب والوں نے اس وقت اختیار کیا جب انہوں نے خدا، روح اور آخرت سے ان کے ایک بڑے طبقے نے اپنے تئیں جان چھڑا لی. اس لیے وہ لوگ بالکل ٹھیک کہتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو وہ جو کیچنگ اپ سنڈروم ہے جس میں آپ پڑے ہوئے ہیں اور ان جیسا بننا ہے، تو آپ کو بھی ان تمام چیزوں سے، یعنی گویا یہ جو توہمات ہیں، سپرسٹیشن ہے، ان سے جان چھڑانی پڑے گی. دیکھیں انہوں نے چھڑا لی نا، مولوی لوگوں کو ٹھکانے لگا دیا نا، اور وہ جو چنگل تھا اس سے نکلے نا، تب ترقی کی. بالکل ٹھیک کہتے ہیں. میں دعوے سے ایسے کہہ سکتا ہوں کہ مغرب نے جیسی ترقی کی ہے، یہ دنیا کو پوجے بغیر ناممکن ہے. اس کو مجھ سے کر لیجیے گفتگو جتنی کر لوں. تو کوئی مورل اسپرچل بینگ وہ نہیں کر سکتا جو ماڈرن ویسٹرن سویلائزیشن نے کیا ہے. اور ہمارے اندر آپ دیکھیے فیسینیشن ختم ہی نہیں ہو رہی ٹیکنالوجی کے لیے. میں طالب علم ہوں ہسٹری آف آئیڈیاز کا. کتابوں اور تصورات ہی میں ہماری زندگی گزرتی ہے. میں دعوے سے آپ سے کہہ سکتا ہوں کہ دنیا میں کہیں پر بھی مغرب میں مغرب کے سیانے لوگ جمع ہوں اور بیٹھ کر وہ سوچیں کہ بھائی اس وقت انسانیت کو درپیش بڑے خطرات کون سے ہیں، تو 3-4 وہ سب بیان کریں گے. یعنی اجماع ہے اس پہ. ایک جو ہے وہ کلائمیٹ چینج ہے، جو اب دیکھ نہیں رہے آپ کے نہیں. وہ ہمارے ایک دوست ہیں، وہ بھی پی ایچ ڈی کر کے آئے اسی انوائرمنٹل جو ہے ایتھکس میں. اس میں انہوں نے کہا کہ بھائی دا فیوچر از پاسٹ، دا فیوچر از آلریڈی ہیئر. کب سے ہم سن رہے ہیں یہ ہو جائے گا، یہ ہو رہا ہے،
فلانی اوزون لیئر کے ساتھ، یہ فلانی گلیشیئر کے ساتھ، فلانا میں تو یہ ہو چکا ہے بھائی آپ کا خیال ہے کہ پتہ نہیں ہونا ہے، ہو چکا ہے وہ، اور صبح شام آپ کو نظر آ رہا ہے، لیکن آنکھیں پھر بھی نہیں کھل رہی۔ تو ایک یہ ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا کیا ہے، وہ جیسے نیوکلیئر انہیلیشن ہے، وارفیئر ہے۔ تیسرا ایک بڑا مسئلہ کیا ہے، ہیومن ایلینیشن ہے، اور مطلب کہ سوسائڈ ہو رہی ہیں، انسان جو ہے وہ ہو گئے۔ مطلب ان تینوں کو دیکھ لیں، اس سب کے پیچھے ماڈرن ٹیکنالوجی، ان تینوں سب سے بڑے مسائل کے پیچھے یہی ٹیکنالوجی ہے نا، جس کے بت کی صبح و شام پوجا ہم کر رہے ہیں۔ تو چیزوں کو تھوڑا سمجھیں نا، مطلب جیسے سلیپ واکرز کی طرح زندگی بسر نہ کریں، ٹھیک ہے نا۔ تو ہمارے یہاں کسی نے دل جلے نے کہا نا کہ بھئی یہ جین زی جو ہے، بنیادی طور پہ زی جو ہے یہ اصل میں جین زومبیز ہے۔ تو بھائی یہ صرف جین زی تھوڑی ہے، ہم سب ہی سلیپ واکرز ہیں، یعنی زومبیفیکیشن ہو چکی ہے ہم سب کی۔ یعنی فیض صاحب نے کہا نا میرے قاتل میرے دلدار ہم تو اسٹاک ہوم سنڈروم کا شکار ہیں، ہمیں اپنے قاتلوں سے محبت ہو گئی، یعنی جنہوں نے ہمیں برباد کر دیا یا جن چیزوں نے ہمیں برباد کر دیا ان کی للک ہم سے جا نہیں رہی، ان کی محبت ہمارے اندر سے نکل نہیں رہی۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ جو ہے وہ ٹیکنالوجی ہے جی، اور دیکھیں دنیا کی ہر چیز ہمیں متاثر کرتی ہے اور دنیا ہمیں متاثر کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور لیکن فرق ہے نا، تھوڑا سا فرق کیا ہے کہ ایک ہے جو اللہ نے کائنات بنائی ہے، ویسے اس وقت ہم عقیدے کی گفتگو نہیں کر رہے، واللہ خلقکم وما تعملون، اللہ تمہارا بھی خالق ہے اور جو تم عمل کرتے ہو اس کا بھی خالق ہے۔ لیکن فرق تو ہے نا بھئی، ایک پیڑ پودے ہیں، پہاڑ ہیں، دریا ہیں، اللہ ہی نے بنائے ہیں، ایک ہم نے بنائے۔ وہ جو ہے نا ان کا شب آفریدی چراغ آفریدم، ٹھیک ہے، صفال آفریدی ایاغ آفریدم۔ اللہ میاں سے اقبال نے کہا کہ تم نے اے اللہ تم نے رات بنائی، تو شب آفریدی چراغ آفریدم، تو نے رات بنائی میں نے چراغ بنایا، ٹھیک ہے، صفال آفریدی ایاغ آفریدم، اے اللہ تو نے مٹی بنائی میں نے پیالہ بنا لیا۔ فرق تو ہے نا، یعنی ایک ہیومن آرٹیفیکٹ میں اور ایک اللہ نے پہاڑ بنائے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ جو اللہ نے کائنات بنائی ہے وہ بھی بہت پرکشش ہے۔ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا، لیکن انسان بھی جو چیزیں بناتا ہے اس میں بھی کشش ہے۔ لیکن میں پھر عرض کرتا ہوں، 300-400 سال پہلے تک دنیا میں انسانوں کی اکثریت کوئی نہ کوئی تصور مابعد الطبیعات کا رکھتی تھی، کوئی نہ کوئی تصور خدا کا رکھتی تھی، کوئی نہ کوئی تصور حیات بعد الممات کا رکھتی تھی، کوئی نہ کوئی تصور جسم سے ماورا کوئی آتما، کوئی روح، کوئی سول، کوئی اسپرٹ کا رکھتی تھی۔ یہ بات آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اب وہ جو کچھ بھی بناتی تھی نا وہ خدا سے اتنا محجوب نہیں تھا۔ بھائی مشرک بھی اللہ کا منکر تو نہیں ہوتا، یعنی مائتھولوجیکل جو ریلیجنس تھے، شرک کہتے ہیں خدا کو مان کر اس کے ساتھ شریک کرنا نا۔ یہ تو ایک نئی منحوس تہذیب ہے کہ اتنے میس اسکیل میں خدا کا انکار ہی کر دیا۔ یعنی آپ دیکھیے اتنی بڑی جہالت، یعنی یہ جس کو انلائٹنمنٹ کہا جاتا ہے، کسی نے کہا یہ انڈارکنمنٹ ہے، انڈارکنمنٹ ہے یہ، انلائٹنمنٹ تو نہیں۔ اس میس اسکیل پہ خدا کا انکار کبھی کیا کسی نے؟ مفکر ٹائپ لوگ، فلسفی ٹائپ لوگ، شاعر ادیب ٹائپ لوگ ہوا کرتے تھے ہر دور میں، خدا کا انکار کر دیا، آل فال بول دیا۔ او بھائی ایک اجتماعیت جس کو چارلس ٹیلر کہتا ہے نا کہ بھائی 1500 میں عیسوی میں کھڑے ہو کر خدا کا انکار پلوزیبل نہیں تھا، اب مطلب ویسٹ میں اور خاص طور پہ ایکیڈیمیا میں خدا کا اقرار پلوزیبل نہیں ہے، یعنی پلوزیبلٹی سٹرکچر بدل گیا نا سارا کا سارا۔ اس کا مطلب بڑی تبدیلی آئی ہے نا۔ میں بتانا ہی چاہ رہا ہوں کہ آپ یہ کہیں نا کہ پہلے بھی تو ہم استفادہ بے تکلف کرتے رہے، منجنیق سے بھی کیا اور خندق بھی کھود دی، اور جو چیزیں آتی رہیں، اور مطلب ہم ہر چیز ہم نے تو نہیں بنائی تھی، ہم لے لیتے تھے، لیکن شاید یہ بات ذرا مشکل سے سمجھ میں آئے کہ وہ جو کچھ بھی تھا کائنات کے بارے میں پرسپیکٹو کافی کچھ کامن تھا۔
اب یہ جو فرانسس بیکن اور نیوٹن وغیرہ کے بعد جو تبدیلی پیدا ہوئی ہے یہ بہت مختلف ہے اس سے. اور اگر آپ فلاسفی آف جو ہے ٹیکنالوجی پڑھیں تو اس میں ایک بڑا مبحث ہے ڈیزائن کا. بڑا مبحث کیا ہے؟ ڈیزائن کا. کہ جو ڈیزائن ہے اس کے اندر بہت کچھ انگرینڈ ہے نا. ایک جملہ ہے مارشل مکلوہن کا, بہت سال پہلے پڑھا تھا. واقعہ یہ ہے کہ دماغ روشن ہو گیا اس سے اور بہت سی باتیں جیسے بالکل کھل گئی. اس کا جملہ کیا ہے؟ دا میڈیم از دا میسج. دا میڈیم از دا میسج. تو کسی طریقے سے ہم یہی سمجھا پائیں نا لوگوں کو. ہمارے اساتذہ پتہ نہیں کب سے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں, ہم بھی عرصہ ہوا جھک مار رہے ہیں, کہ ہم یہ بتا سکیں کہ ٹیکنالوجی ویلیو لیڈن ہوتی ہے, ویلیو نیوٹرل نہیں ہوتی. کم از کم ماڈرن ٹیکنالوجی. ابھی جب ہم بات کر رہے ہیں تو اب میں ایک تفریق کر رہا ہوں. ہمیں لگتا ہے ایک رپچر ہوا ہے, ٹھیک ہے, ایک آنٹو ایپسٹیمک رپچر ہوا ہے. اس کے بعد کی جو اب ٹیکنالوجی, جدید ٹیکنالوجی, وہ جوہری طور پہ مختلف ہے اس ٹیکنالوجی سے پرانی. اصل میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں, ہمارے یہاں بھی پروگرام ہوتے ہیں نا, کیونکہ ہم ٹیکنالوجی کی توہین مستقل کرتے رہتے ہیں تو ٹیکنالوجی ہم سے انتقام لیتی رہتی ہے, مستقل انتقام. آواز ہی صحیح نہیں ہوگا تو بلیسفمی چونکہ ہم کرتے رہتے ہیں تو ہم اسی قابل ہیں کہ ہمارے ساتھ یہی ہو. تو اب اچھا, تو میں یہ کر رہا تھا کہ یعنی ویسٹ کو بھی جو اسینڈنسی خاص طرح کی حاصل ہوئی ہے, تو کبھی آپ اس کی تاریخ پہ غور کیجئے کہ کچھ چیزیں ان کے یہاں دریافت ہو گئیں اور کچھ تو ایکسیڈنٹل ہو گئیں اور کچھ جیسے چھپڑ پھاڑ کے اللہ نے دے دیا. عام طور پہ تصور یہ ہے کہ علم سے طاقت پیدا ہوتی ہے. ہماری ناقص رائے میں جدید مغرب میں طاقت سے علم پیدا ہوا ہے. کچھ ایجادات ہو گئی ان کو, مثال کے طور پہ سٹیم انجن ہے. یورپ میں خاص طور پہ انگلینڈ میں بہت زیادہ کوئلہ تھا, وہ آپ نے سنا ہوگا نا, وہ جو ہے ہلنی شروع ہو گئی دیگچی. خیال ہوگا اچھے اس میں کوئی طاقت ہے, کیا ہے؟ اچھا سٹیم ہے, یہ پاور. گن پاؤڈر ہے, میگنیٹک کمپاس ہے, ایج آف ڈسکوری اور پھر وایجز, واسکو ڈی گاما اور کولمبس. گن پاؤڈر, پرنٹنگ پریس, انہوں نے ان کو وہ پش دیا جس کی بنیاد پر انہوں نے دنیا کے ساتھ کھلواڑ کیا. فرسٹ فیز کیا انہوں نے سیٹلر کولونیلزم کا, ٹھیک ہے, اور امریکہ میں, آسٹریلیا میں, اور یہاں وہاں سب کر کے, اور پھر سیکنڈ فیز میں ہم قابو آ گئے. ٹھیک ہے, تو کبھی اس پہ بھی تو غور کیجیے نا. سارا اپنے اوپر ہی ہر وقت جو ہے سیلف پٹنگ کرتے رہنا. ہم یہ تھے, ہم تو یقیناً نالائق تھے, کیا شبہ ہے اس میں؟ بھائی انہوں نے بھی کچھ کیا تھا. جو لوٹ کھسوٹ کی ہے, جو پلنڈرنگ کی ہے, کبھی وہ بھی پتہ ہے کسی کو کیا کیا تھا انہوں نے؟ یعنی آپ کو یونیورسٹیاں نظر آ رہی ہیں جی, ان کے یہاں فلانا ہے تو ٹمکانا ہے, تو آپ کو کلونیلزم نہیں نظر آ رہا, آپ کو سلیو ٹریڈ نظر نہیں آ رہی, آپ کو ریسزم نظر نہیں آ رہا, آپ کو جینوسائڈ نظر نہیں آ رہا. ہر وقت اپنے اوپر جو کہتے ہیں سیلف فلیگلیشن, اپنے آپ کو کوڑی ماری جا رہی کہ جی ہم بڑے نالائق تھے, ہم بڑے, وہ کتنے اچھے لوگ ہیں جناب, کمال لوگ ہیں, بڑی محنت کی یقیناً محنت, کوئی شک نہیں ہے اس میں. لیکن اس کے پیچھے جو پلنڈرنگ ہے, اس کے پیچھے جو لوٹ مار ہے, اس کی طرف کسی کی توجہ نہیں. تو وہ ان کے ذریعے انہوں نے لوٹ مار کی اور پھر علم بھی پیدا کر دیا. وہ پنجابی کا ایک ہمارے یہاں محاورہ ہے نا کہ جینا دے گا دانے اور نہ دے کملے بھی سیانے. تو امریکہ کے جو لوگ ہوتے, بچے موٹے موٹے گھوم رہے ہوتے, ان کی اکثریت ہمارے بچوں سے بہت زیادہ گوف ہے. اور ہمارے یہاں ایک بچپنے کی باتیں ہوتی رہتی ہیں, ہاں جی یہ کیا وجہ ہے, ہمارے بچے جو ہیں وہ فلاں ایجاد نہیں ہو رہی, یہ نہیں ہو رہی. او بھائی ایجاد سے کیا ہوتا ہے؟ جب کووڈ آیا تھا نا تو پنجاب یونیورسٹی میں بھی وہاں پروفیسرس کے اس میں نا کہ جی وہ فلانی جو ہے سینٹر ہے, اس میں جناب ویکسین اجازت, ویکسین دریافت ہو, سب مبارکباد ہے, مبارک ہو, مبارک. تو کسی نے کہا بھائی دھیان کرو, دھیرج رکھو, یہ جو پروٹوٹائپ بنا ہے نا, اس کو ایکچولائز کرنے کے لیے اتنے ملین ڈالر چاہیے, ہیں آپ کے پاس؟ کوئی دن نہیں جاتا یو ای ٹی کے فلانے بچے نے فلانی چیز ایجاد کر لی, فلانے لڑکے نے این ای ڈی کی یہ ایجاد. او بھائی اس ایجاد کا کیا کرنا ہے؟ سارا کھیل کیپٹل کا ہے, پیسے ہے نہیں آپ کے پاس. تو یہ تو خیال نہیں کہ دماغ نہیں ہے جی, پتہ نہیں ان لوگوں کو دماغ کو بہت بڑا ہے. وہ آپ ہی کے بچے وہاں جا کے جو ہے وہ چپڑاسی لگے ہوئے ہیں, اور جا کے وہاں پہ کرایہ کے مزدور لگے ہوئے ہیں, کہاں پہ ناسا میں اور ادھر اور ادھر. یہی بچے ہیں نا, کیا ان کے ہو گیا؟ وہاں مال ہے,
اور مال انہوں نے کمایا کیسے، وہ ایک تاریخ ہے اس کی، وہ کوئی ایتھیکلی نہیں کمایا انہوں نے، ایتھیکلی وہ جہاں تک امپائر انہوں نے ایسے ہی نہیں کھڑا کیا، ٹھیک ہے۔ تو بات میں یہ بتا رہا تھا کہ یہ جو ٹیکنالوجی ہے، اور اس میں آپ کو معلوم ہے کہ بھئی پہلے انہوں نے کہا نیچر کے دو مطلب ہوتے ہیں نا، ایک انٹرنل نیچر ہے، ایک ایکسٹرنل نیچر ہے، ایک انفس ہے اور ایک آفاق ہے، ٹھیک ہے۔ اردو میں بھی ہم بولتے ہیں یار ہم گئے وہاں پہ اپنا ناران اور کمراٹ اور یہاں گئے اور فطرت کے جو ہے مناظر نے ہمیں مبہوت کر کے رکھ دیا۔ اب یہاں پہ ہم فطرت یعنی خارج کے معنوں میں بول رہے ہیں، اور یار یہ فلاں چیز جو ہے وہ تو ہماری فطرت کے مطابق ہے، اور فلاں صاحب کو تو لگتا ہے فطرت مست ہو گئی ہے، تو اب یہاں فطرت انفسی ہے۔ تو یہ بات بہت پہلے وہاں کے لوگوں نے کہہ دی تھی کہ بھائی ابھی یہ خارج کی فطرت کو کانکر کر رہے ہیں، اس کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں، اس سے فارغ ہو کے اب یہ انسان کے داخل میں گھسیں گے، اب گھس گئے نا، ٹھیک ہے۔ تو وہ پہلے جیسے ایک پہلے بایو پاور آئی تھی، اب سائیکو پولیٹکس آ گئی، اب تو وہ آپ کو اندر سے مسخر کر چکے ہیں، اس کا براہ راست تعلق ہے سوشل میڈیا سے۔ دیکھیے بینگ چولہان کہتا ہے کہ بھئی پہلے جو پینوپٹیکون تھا نا وہ فزیکل تھا، وہ ایک جیل ہوتی تھی نا، گول سی بنی ہوتی تھی، درمیان میں ایک پلر ہوتا تھا، اور وہ ایک خاص طریقے سے بنایا جاتا تھا کہ وہاں ہر بندے پہ تھوڑی تھوڑی نگاہ پڑ جاتی تھی۔ ایک تو اس میں سرویلنس ہوتی تھی صرف باڈی کی، اور وہ ہوتی تھی پرسپیکٹیول، تھوڑا سا ایک ذاکہ سا پڑ گیا۔ اب یہ جو سائبر سپیس ہے، اس کے بعد جو ڈیجیٹل پینوپٹیکون ہے، یہ اے پرسپیکٹیول ہے، یہ آپ کے جسم نہیں، یہ آپ کے بھیتر تک پہنچتا ہے۔ یہ گوگل اور یوٹیوب اور فیس بک اور انسٹاگرام جتنا آپ کو جانتا ہے، آپ خود اپنے آپ کو اتنا نہیں جانتے۔ تو جیسے اسٹیٹ از دا نیو گاڈ، اسی طریقے سے ٹیکنالوجی از دا نیو گاڈ۔ یعنی قرآن مجید نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ آنکھوں کی خیانتوں کو بھی جانتا ہے، جو سینوں میں مخفی ہے اس کو بھی جانتا ہے۔ تو وہ جو فرائڈ نے کہا تھا نا کہ سب کانشیس یا انکانشیس، وہ آپ کی انکانشیس تک اس کی رسائی ہے، گوگل کی اور انسٹاگرام کی اور یوٹیوب کی، یعنی وہ آپ حیران ہو جائیں گے۔ یعنی یہ تو خیر عام بات ہے نا کہ آپ بول رہے ہوتے ہیں، چونکہ وہ ہوتا ہے تو وہ آتا ہے، ابھی کبھی آپ سوچ رہے ہوتے ہیں تو وہ ایڈ آنے شروع ہوتے ہیں، آپ سوچتے ہیں یہ کچھ جادو ہے بھائی، یہ کیا ہے، یہ جادو نگری ہے۔ سی ایس لوئس نے 1930-20 میں کتاب لکھی دی ایوولوشن آف مین، اس نے کہا کہ جو ماڈرن ٹیکنالوجی ہے، اس کا جو سیپینس کی جو روایت ہے نا، وزڈم کی روایت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بہت گہری بات کہی، اس نے کہا ماڈرن ٹیکنالوجی کی مشابہت اگر کوئی ہے تو وہ میجک کے ساتھ ہے، میجک کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ میجک میں بھی قلب ماہیت ہو جاتی ہے، خیال ہوتا ہے کہ تحول ہو گیا ہے، حالانکہ ہوتا تو نہیں۔ تو یہاں پر بھی آپ دیکھیے وہ یہی ہو رہا ہے۔ تو بات میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ٹیکنالوجیز آف دا سیلف جس کو کہا جاتا ہے، تو اب خاص طور پر یعنی آپ دیکھیے کہ پہلے ہمارے ہاں تھا کہ پرنٹ میڈیا، اس کے بعد الیکٹرانک میڈیا، اور اس کے بعد پھر سوشل میڈیا یا سائبر میڈیا۔ تو یہ جو میں پھر عرض کر رہا ہوں نا کہ ہر میڈیم ہم پہ اثر ڈالتا ہے، پہیے کا بھی ہم پہ اثر ہے، ٹھیک ہے، آگ کا بھی ہم پہ اثر ہے، ٹھیک ہے، منجنیق کا بھی ہم پہ اثر ہے، اور تلوار کا اور گن کا بھی ہم پہ اثر ہے۔ ویسے میں بتا دوں نا، ہمارے ہاں جو ایک سادہ لوہی کی باتیں ہوتی ہیں، تو جیسے تلوار کی ایک مثال پکڑی ہوئی ہے، بھائی تلوار میں تو کچھ بھی نہیں ہے، ویلیو نیوٹرل ہے، وہ بلوائی کے ہاتھ میں ہو تو اور مطلب ہوگا، اور مجاہد کے ہاتھ میں ہوگا تو اور ہوگا۔ نہیں، میں آپ کو سمجھا سکتا ہوں کہ تلوار میں اور گن میں فرق ہے، تلوار اور گن ایک چیز نہیں، ان دونوں کے اثرات بہت مختلف ہیں۔ یعنی جب آپ کسی کو مارتے ہیں فزیکلی، اس کے کچھ اور اثرات ہوتے ہیں، اور اب تو آپ دیکھیں بندے تو غائب ہے نا، اب تو سب ڈرونز کے ذریعے ہو رہا ہے۔ بھائی آپ 4 بندوں کو گن سے بھی ماریں گے نا تو اس کا ایفیکٹ اور ہے، آپ نے ایک بٹن دبایا اور جا کے ڈرون نے 50 بندے مار کے آ گئے، اس کا وہ سائیکک ایفیکٹ بالکل مختلف ہے۔ تو یہ جو بھول پن کی باتیں ہیں نا کہ بھائی اصل میں کوئی چیز نہیں ہوتی، بس آپ اس سے کیا آپ نے کرنا ہے، اور جو چھری ہے اس سے خنزیر آپ نے ذبح کرنا ہے یا بکرا ذبح کرنا ہے، تو اس بھول پن سے نکل آئیں۔ یہ جو ٹیکنالوجی ہے یہ خاص مقصد کے لیے بنائی گئی ہے، اور اس مقصد کو اس میں سے منہا نہیں کیا جا سکتا۔ الیکٹرانک میڈیا، ٹیلی ویژن مثال کے طور پہ، ٹیلی ویژن کا بیسک میسج جو ہے
جو اس میڈیم میں انگرینڈ ہے وہ ہے انٹرٹینمنٹ. انٹرٹینمنٹ جو کچھ بھی اسکرین پر آئے گا اگر وہ انٹرٹیننگ ہوگا تو آپ اس کو سہاریں گے, ورنہ آپ نہیں سہاریں گے. کنٹینٹ بات کی بات ہے. یعنی یہ جو ہمارا خیال ہے نا کہ بھائی اچھی چیزیں کی جائیں, اچھے, بالکل ٹھیک ہے, کرنا چاہیے, کر بھی رہے ہیں لوگ, ہمیں لیکن کم از کم تصور کی سطح پر اس کو سمجھنا چاہیے کہ کچھ میڈیمز کے اندر جو میسج ہے وہ بالکل انگرینڈ ہے, آپ اس سے بچ نہیں سکتے. میں ہمیشہ ایک مزاحیہ انداز میں نا ایک مثال دیتا ہوں سمجھانے کے لیے کہ بھائی میڈیم کیسے آپ کو ڈکٹیٹ کرتا ہے. کہ بھائی جیسے میرا جیسا آدمی ہے جو بائک بھی بہت چلاتا ہے اور گاڑی بھی کچھ نہ کچھ چلاتے ہیں. جب آپ گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں نا تو آپ بائک والوں کو کے ساتھ جو کچھ آپ مغلظات بکرے ہوتے ہیں, آپ کو پتہ ہی, جو وہ حرکتیں آپ کے ساتھ کرتی ہیں بائکس وغیرہ, جیسے ہی میں بائک کی پیٹھ پہ سوار ہوتا ہوں تو میرے اندر جیسے وہ اقبال کا شاہین جاگ اٹھتا ہے, عقابی روح ہے, میں وہ ساری حرکتیں کرتا ہوں جو میں گاڑی میں بیٹھے گالیاں بک رہا تھا نا ان کو ساری حرکتیں کرتا ہوں. یہ کر کے دیکھ لیجیے کبھی. یہ بڑی سادہ سی مثال ہے, دا میڈیم از میسج. یعنی وہ بائک آپ کو اب ڈکٹیٹ کرے گی. اور اب آپ تو سوشل میڈیا دیکھ لیجیے نا, مطلب وہ باتیں جو کوئی مہذب آدمی, جو کوئی دیندار آدمی کبھی رو در رو نہیں کر سکتا, وہ سب باتیں مطلب مدارس کے فضلاء اپنی آئی ڈی کے ساتھ, داڑھی پگڑی کے ساتھ, علماء کے ناموں کے ساتھ, انٹر وارز جو چل رہی ہیں, بین المسالک نہیں, ایک مسلک کے اندر, کبھی آپ جا کے اس کے کمنٹس پڑھیے, کانوں سے دھواں نکل آئے گا. آپ سوچیں گے یار یہ کوئی نارمل شریف آدمی یہ زبان بول سکتا ہے؟ یہ مفتی صاحب ہیں, یہ عالم صاحب ہیں جو ایک اور عالم کے بارے میں باقاعدہ فحش گوئی اور گندی گالیاں دے رہے ہیں. یہ کیا ہوا؟ آج بھی وہ رو در رو نہیں بات کر سکتے, لیکن وہاں کمنٹس میں یہ سب کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. یعنی وہ باتیں جو باور نہیں ہو سکتی تھیں وہ ہو رہی ہیں. یعنی اس کا امکان کہاں تھا کہ یار کوئی مذہبی آدمی, کوئی دینی آدمی, کوئی عالم وہ مطلب اپنے پیج پر انڈین موویز کے ریویوز لکھے گا. لکھ رہے ہیں, اس پہ گفتگویں ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی. یعنی کیا اس کا مطلب یہ کہ وہ ایک سپیس ایسی ہے, ایک ایسی پروفین اور ولگر سپیس ہے کہ جو آدمی وہاں جائے گا وہ جس کو ہو دین و دل عزیز اس کی گلی میں جائے کیوں. اور پھر لوگ کہتے ہیں کہ یار یہاں یہ کیا ہو رہا ہے, وہ کیا ہو رہا ہے. بھائی یہی ہونا ہے, یہاں پگڑی اچھلتی ہے, اسے میخانہ کہتے ہیں. یہ میخانہ ہے, ایک پروفین اور ولگر سپیس ہے. تو آپ دیکھ نہیں رہے کہ کیسے دہن بگڑ گیا, کیسے مزاج بگڑ گئے. تو یہ میڈیم نہیں آپ کو ڈکٹیٹ کر رہا, یہ میڈیم اس کو اس طرف لے کر آ رہا ہے. بہت پہلے مجھے یاد ہے ایک بڑے صاحب علم سے, اب تو بہت مشہور آدمی ہیں, تو وہ نئے فیس بک پہ انہوں نے کچھ لکھنا شروع کیا. تو میں نے ان سے خط لکھا, میں نے ان سے کہا کہ دیکھیے یہ کوئی 2015-16 کی بات ہوگی. میں نے کہا جی جو لوگ بھی اس سپیس میں جاتے ہیں اور اوور انڈلج کرتے ہیں وہ کچھ علتوں سے بچ نہیں پاتے. اس وقت فیس بک کی بات ہو رہی تھی. میں نے کہا ایک نارسسزم, اس سے نہیں بچ پاتے, اور دوسرا ولگیرٹی, بازاری پن, اس سے بچ نہیں پاتا. آپ دیکھیں نا کہ ہمارے ہاں اب جیسے یعنی فیس بک پہ تو مثال کے طور پر جملے بازی ہے نا, جملے بازی ہے. تو اب آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ مطلب مذہبی جگت بازوں کی پوری ایک نسل پیدا ہو گئی ہے. یعنی اب اس میں ہو ہی رہا ہے, یہ فلاں جملہ آپ نے کسا, اس پہ جناب واہ 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 ہو جا رہی ہے. یار آدمی میں کتنی کیپیسٹی ہوتی ہے تعریف کو جھیلنے کی. یعنی آپ 3-4 اقوال زرعی اور یہاں وہاں کے اشعار نقل کر رہے ہیں, اور ہر شعر پہ 20-25 بے وقوف جو ہے وہ واہ استاد کمال کر دیا, واہ واہ یا واہ واہ. تو آدمی تو پھول پھول کے پھٹ ہی جائے نا. تو یہ آدمی نارمل کوئی آدمی ایسے نہیں ہو سکتا بھائی کہ اتنی تعریف وہ جھیل سکے. یار نارمل آدمی کے لیے اس نے کوئی 10 وقت دے دیا, جو ہفتے عشرے میں کسی صاحب نے کہا دیا بڑا حضرت 10 بڑا اچھا تھا, اسی کے شہر میں رہتا ہے آدمی, کئی دن اس کا نشہ نہیں ہوتا. تو یہ بات کہ بھائی آدمی جو ہے اس وقت ہر وقت اس پہ جناب, اور انجمن ستائش باہمی بنی ہوئی ہے, من ترا حاجی بگویم تو مرا ملا بگو, ایک دوسرے کی تعریفیں کری جا رہے.
تو یہ کیا یہ انگرینڈ ہے اس کے اندر نا، اس پورے چیز کے اندر جو ہے چیز مائی جاتی ہے. اب یہ جو مثال کے طور پہ سوشل میڈیا ہے نا، اب سوشل میڈیا ظاہر بات ہے کہ اب اس کو کہا تھا نا کہ یہ پلیٹ فارمز کا دور ہے. ٹھیک ہے، یعنی پلیٹ فارمز ہے، چاہے وہ یوٹیوب ہے، چاہے وہ انسٹاگرام ہے، چاہے وہ ایکس ہے، چاہے وہ اور فلاں فلاں چیزیں ہیں. تو اب اس میں آپ کو بتایا نا کہ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے پروزیومر، یعنی اس میں انسانوں کی اکثریت ایز اے کنزیومر تو ہے ہی، بہت سے لوگ ہیں جو ایز اے پروڈیوسر بھی اس میں ہیں. تو ان دونوں کے اثرات ہم پر ہوتے ہیں، ایز اے کنزیومر بھی اس کے اثرات ہم پر ہو رہے ہیں، اور ایز اے پروڈیوسر بھی اس کے اثرات ہم پر پڑ رہے ہیں. مثال کے طور پر جیسے آپ دیکھیے نا، میں نے عرض کیا تھا کہ دنیا سے متمتع ہونا، لذتوں کا حصول، تو لذتوں کا حصول کتنا آسان ہو گیا، کتنا ایٹ ہینڈ ہو گیا. دنیا کی کشش ہمیشہ سے تھی، انسان کی جو انسٹنکٹس ہے وہ بھی موجود تھیں، لیکن خارج میں اس کے تہیجات، اس کا جو سٹیمولس ہے وہ تو اتنا نہیں تھا. یعنی آپ دیکھیے نا، آج سے آپ کوئی 40-50 سال پرانا کرکٹ میچ کوئی اس کی ویڈیو دیکھیے، وہ اب آپ دیکھ ہی نہیں پائیں گے. ان بیچاروں کی شکلیں بھی دیکھا کیجیے، ان کے کپڑے بھی دیکھا کیجیے، عجیب اول جلول. اور اب آپ یہ جو جب سے آئی پی ایل اور پی ایس ایل جو شروع ہوا ہے، اب رنگ و نور ہے، اور ایک میرج ہو گیا ہے سپورٹس میں اور انٹرٹینمنٹ میں. تو اب تو کچھ اور ہی ہو گیا نا. مطلب اب آپ دیکھیے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی رنگ برنگی اور یہ جو ایسٹیٹائزیشن آف دا ورلڈ ہے، جو اتنا زیادہ ایسٹیسائز کر دیا ہے، اور جس کو ہم جمالیات کہتے ہیں، وہ اس قدر بڑھا دی ہے، اتنی کشش ہے، اتنی کشش ہے کہ ہم اس کو ریزسٹ نہیں کر پاتے، ہم اس کو ریزسٹ نہیں کر پاتے. اب مثال کے طور پر جیسے میں نے عرض کیا نا کہ جدید ٹیکنالوجی ہمارے شعور کی ساخت کو بدل رہی ہے. اور مثال کے طور پر جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ اہم نہیں ہوتا کہ ہم فلاں میڈیم کو کس مقصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں، اس میڈیم کے کچھ ہیزرڈز ہیں، اور اس پر مطلب سینکڑوں کتابیں لکھی جا چکی ہیں کہ جو ماڈرن میڈیمز ہیں، کچھ تو اس کے فزیولوجیکل ہیزرڈز ہیں نا. ٹھیک ہے نا، اسکرین ہے مثال کے طور پہ، اسکرین سے آنکھوں پہ کیا اثر پڑتا ہے، اور دماغ پہ کیا اثر پڑتا ہے، اور گردن کی مہروں کے ساتھ کیا ہوتا ہے، فلاں ڈھیما، یہ سب تو معلوم ہی. اور پھر سائیکک ایفیکٹس کیا ہوتے ہیں. یعنی آپ دیکھیے نا کہ متن کے سامنے میرا دماغ ایکٹیو ہوتا ہے، ڈسکرسو ہوتا ہے، میں غور کرتا ہوں، میں سوچتا ہوں، میں ٹھہرتا ہوں، میں رکتا ہوں. اسکرین کے سامنے میں پیسو ہوتا ہوں، انفعال ہوتا ہے. اور متن کے سامنے متن کا ایفیکٹ ریشنل ہوتا ہے، اور اسکرین کا اثر جو ہوتا ہے وہ ایموشنل اور سینٹیمنٹل ہوتا ہے. یہ جیسے اکراس دا بورڈ بات ہے، یہ اہم بات نہیں ہے کہ آپ اس میں دینی بیان سن رہے ہیں، نعت سن رہے ہیں، قوالی سن رہے ہیں، گانا سن رہے ہیں، ڈرامہ دیکھ رہے ہیں. یہ بات کی بات ہے. ایفیکٹ جو ہے اس کا وہ سینٹیمنٹل، وہ ایموشنل ہے. ٹھیک ہے، اسی لیے میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ بہت بڑے بڑے لوگ جن کو لوگ سنتے ہیں، بہت مشہور انفلوئنسرز ہیں، آپ بس اتنا کیجئے کہ آپ بس وہ اسکرین کو آف کر کے بس آڈیو سننا شروع کر دیں، آپ سن ہی نہیں پائیں گے، کیونکہ اس میں کچھ ہوتا ہی نہیں. وہ فنکاری ہوتی ہے، کئی جگہوں پہ کلاکاری ہوتی ہے، وہ ایک سپیکٹیکل ہے، وہ ایک پرفارمنس ہے. کنٹینٹ ونٹینٹ کچھ نہیں ہوتا. تھوڑا غور کر لینا یہ کیا ہے. اسی لیے بہت سے ریلیجیس انفلوئنسرز بھی ایسے ہیں، وہ بیچارے کچھ 7-8 تقریریں ان کو یاد ہوتی ہیں، اس پر انگریزی کے بڑے بڑے عنوانات لگا کے اسی کو ریسائکل کر رہے تھے. وہ جو سن رہے ہیں وہ کون سا کو سمجھنے کے لیے سن رہے ہیں، وہ بھی تو ٹائم پاس کرنے کے لیے سن رہے ہیں. تو بس ٹائم پاس گئے بیٹھے، ہاں اچھا کوئی چٹکلے سن لیے، کوئی یہاں وہاں کی باتیں کرا کے، بس بات کیا ہوئی تھی، کوئی کیا مغز تھا، کہا کیا گیا ہے، کچھ بھی نہیں کہا. یہ اہم ہی نہیں ہے. کنٹینٹ تو اہم ہی کوئی نہیں ہے نا. اصل چیز تو پرفارمنس ہے. اصل چیز یہ ہے کہ بھئی اس سے مجھے کوئی لذت حاصل ہوئی، اس سے کچھ مزے مجھے آئے کچھ دیر کے لیے. اب اسی جو انفلوئنسر کا میں لفظ استعمال کیا ہے، ہمارے ہاں جدید جو لوگ ہیں، جدید دور میں جو ایک بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ یار میں کسی کی بات کیوں مانوں، میں تو آٹونومس بینگ ہوں، میں نے تو تقلید نہیں کرنی، میں نے تو جناب یہ کرنا ہے، میں نے وہ اپنے ایسے میں ایک انسان کی بات کیوں مانوں. یعنی آپ امام جو ہے ابو حنیفہ علیہ رحمہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، ان کا مقلد بننے میں آپ کو شرم آ رہی ہے، لاج آتی ہے آپ کو. اور آپ کو جناب چونکہ ہر چیز کو خود میں تحقیق کرتا ہوں، میں خود غور کرتا ہوں،
اور وہ جو ایک لڑکا سا ہے میں اس کا فالوور ہوں، سبحان اللہ، پینٹ کس کے کھڑا ہوا ہے اور جناب کر کے الٹی ٹوپی بھی اس نے لگائی بھی ہے اور آپ وہ کچھ باتیں بتا رہا ہے، میں ان کو فالو کر رہا ہوں آج کل۔ یعنی آپ سوچیے تو صحیح نا کہ امام ابو حنیفہ کو چھوڑ کے آپ کن کے ہتھے چڑھے ہیں، کس کے حوالے کر دیا آپ نے، آپ اپنے دین کی جو ہے لگام کس کے ہاتھ میں دے دی؟ تو ان کو فالو کرنے میں کوئی شرم نہیں، ان کے وہ فالوور ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جو ائمہ کی ایک روایت چلی آ رہی ہے ان کی بات ماننے میں ان کو شرم آتی، ان کو اس سے لگتا ہے کہ یہ کیا بات ہوگی، ہم تو خود تحقیق کریں گے، ہم تو یہ کریں گے، ہم تو وہ کریں گے۔ تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو سائبر اسپیس ہے، ایک تو اس کے پہلو کچھ ایسے ہیں نا کہ یہ سسٹم آپ کو کیسے قابو کر رہا ہے، کیسے آپ پہ نظر رکھی ہوئی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں ایک زمانے تک میڈیول دور میں طاقت کے دو مرکز ہوتے تھے، ایک امپائر اور ایک چرچ، ان میں ٹگ آف وار چلتی تھی۔ اب بہت عرصے سے دنیا میں پاور پلے کے دو پولز ہیں، ایک کو کہتے ہیں اسٹیٹ اور ایک کو کہتے ہیں مارکیٹ، ان میں بس آپس میں ہے، اور ہم سب جو ہیں، ہم سب تو کیڑے مکوڑے ہیں، ہمیں فتح کرنا، ہمیں کچلنا، ہمیں ایکسپلائٹ کرنا، ہمیں لوٹنا کھسوٹنا، دونوں کا ایک مقصود ہے، کبھی کوئی طاقتور کبھی کوئی طاقتور۔ آپ دیکھیے کووڈ میں کہا بہت سے لوگوں نے کہ اسٹیٹ نے دوبارہ سے کچھ دوبارہ سے نا اپنی جگہ واپس حاصل کی ہے مارکیٹ سے، مطلب مارکیٹ تو چھا گئی نا، کیونکہ مسئلہ کیا ہے کہ اسٹیٹ ابھی تک جیوگرافیکل ہے اور کیپٹل جو ہے وہ گلوبل ہو گیا، وہ سے باہر نکل گیا۔ اسی لیے آپ دیکھیں ایک کتاب بہت پہلے آئی تھی، ایجوکیشن یونیورسٹی ان روئنس، انہوں نے کہا جی پہلے ہوتی تھی آئیڈینٹی کہ بھئی پرنسس کے ساتھ لائلٹی، پھر یہ تھا کہ بھئی مذہب کے ساتھ وابستگی، پھر کیا تھا کہ جناب سٹیزن شپ، اور اب کیا ہے، اب سب سے بڑی آئیڈینٹی آپ کی یہ ہے کہ آپ کسی طریقے سے رو دھو کے ایمیزون کے دفتر میں چپراسی لگ جائیں یا گوگل کے ہیڈ آفس میں آپ جو ہے آفس بوائے لگ جائے نا، تو بس یہ اب میں تو آئی سی آئی میں ہوں، میں گوگل میں ہوں، میں ناسا میں ہوں، تو ہم روتے پھرتے ہیں نا کہ یار لوگوں میں، نوجوانوں میں کوئی حب الوطنی تو ہے ہی، کون سی حب الوطنی؟ یعنی وہ جو ہمارے یہاں لطیفہ مشہور ہے کہ ہماری مسجدوں میں جو آگے صفوں میں جو بزرگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں وہ امریکہ اور فلانے کی جو ہے تباہی کی دعائیں مانگتے رہتے ہیں، پچھلی صدوں میں جو لڑکے ہوتے ہیں وہ وہاں پہنچنے کی دعائیں مانگتے رہتے ہیں، کسی طریقے سے بس پہنچ جائیں وہاں پہ، کچھ ایسا ہو کہ رات سوئیں اور صبح اٹھیں تو وہاں نکل آئیں ہم۔ تو اب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ایک تصور ہے نا کہ مارکیٹ، تو مارکیٹ نے کیپچر کر لیا ہمیں، اور ایک کتاب 2017-18 میں شاید چھپی تھی، شوشانہ زوبوف کی کتاب ہے دا ایج آف سرویلنس کیپیٹلزم۔ اتنا بدترین سرویلنس کبھی نہیں ہوا۔ بنگ چولہان کہتا ہے کہ انفارمر اور جاسوس آپ اپنی جیب میں لے کے گھومتے ہیں۔ ہمارے یہاں جو 9 مئی کا واقعہ ہوا تھا تو کسی کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں پڑی ہے، وہ جیو فینسنگ خود ہی حضرت، یہ دیکھیں کہ میں باہر نکل کے آیا ہوں اور یہ میرے پاس ایک مور ہے اور یہ میرے ساتھ یعنی خود ہی ویڈیو بنا کے انہوں نے ڈالی کہ پھر آ کے ہمیں پکڑ بھی لو، پکڑ لیا کہ نہیں پکڑ لیا۔ یعنی مراد یہ ہے کہ سب سے بڑی جاسوسی کا نظام ہم سب جو ہے اپنی اسپائنگ جو ہے نا وہ اپنی جیبوں میں لے کے گھوم رہے ہیں، اور پوری طرح ہم نے ان کو ان کے حوالے ہم نے کر دیا۔ تو بہرحال میں بات ادھر ادھر بہت پھیل جاتی ہے، بس میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم کوشش کریں کہ اپنے آپ کو مشینوں کے حوالے نہ کریں۔ تو اب ہم نے اپنے آپ کو مشین کے حوالے کر دیا ہے، خاص طور پر جو چیٹ جی پی ٹی وغیرہ کے بعد نا دماغ تو اب گروی رکھ دیا ہم نے، دماغ تو اب استعمال ہی نہیں کرتے۔ مجھے 26-27 سال ہو گئے، 28 سال ہو گئے پڑھاتے ہوئے مختلف جگہوں پہ یونیورسٹیز میں، اور والنٹریلی بھی بہت پڑھاتے ہوئے۔ پچھلے 4-5 سال میں نے جو ڈمبنگ ڈاؤن ایفیکٹ دیکھا ہے کوئی مثال اس کی نہیں۔ دماغ نہیں کام کر رہا کسی کا، نہ لڑکوں بچوں کا کام کرتا ہے نہ ایڈلٹس کا کرتا ہے۔ یعنی آپ دیکھیے نا کہ وہ اسکرولنگ کر کے اس نے کتاب لکھی تھی اپنے پوسٹ مین نے، امیوزنگ آور سیلفز ٹو ڈیتھ، تو پچھلے سال کتاب چھپی اسکرولنگ آور سیلفز ٹو ڈیتھ، یعنی آپ اسکرول کرنا شروع کر دیں 3 گھنٹے گزر جائیں گے آپ کو پتہ ہی نہیں لگے گا، اس قدر مزے ہیں، اس قدر لذت ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب تو کچھ سمجھ میں نہیں آتی کیا بنے گا۔ ایک بہت ہی بدنام اور فحش گو قسم کا ایک تھنکر ہے زیزیک، وہ کہتے ہیں جی اب ہم لوگ کیا کرتے ہیں، چیٹ جی پی ٹی وغیرہ سے مضمون لکھواتے ہیں
وہ لکھوا کے ہم جو ہے پیئر ریویو جرنل میں بھیجتے ہیں، وہ اس کو ریویوز کو بھیجتے ہیں، وہ ریویوز جو ہے چیٹ جی پی ٹی پہ ڈال کے اس کا ریویو لکھتے ہیں، اس کے بعد وہ آتا ہے، پھر اس کے بعد وہ آرٹیکل چھپتا ہے، پھر جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں اس کو ڈالتے ہیں مشین میں، اس کا خلاصہ ایک پیج پہ نکالتے ہیں۔ تو کہا کہ بھائی وی آر آؤٹ، مشین از ان، اب مشین ہے، بس مشین ہی کی حکومت ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں، اب آپ دیکھتے نہیں مونوٹنی کتنی زیادہ ہو گئی ہے، یعنی دینی اداروں، دینی اجتماعات کے جو اشتہار بن رہے ہیں سارے ایک جیسے ہیں، کیونکہ سب نے چیٹ جی پی ٹی سے بنوایا ہوا۔ میں نے پچھلے دن عرض کیا، ایک مذہبی ادارہ ہے وہ اسلام آباد کا، اس نے ایک بنایا اور اس میں ایک آیت لکھی جو آیت ہی نہیں ہے، آیت چیٹ جی پی ٹی سے بنوا دی، حضرت نے دیکھنے کا بھی دکھا کہ آیت ہے کہ نہیں ہے، وہ آیت نکالی تو وہ آیت دوسری تھی، وہ ایک آیت تھی اس سے بنوا دی، وہ آیت چل بھی گئی اور پوسٹر جو ہے چل بھی گئے۔ اکثر جگہوں میں نے دیکھا، ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ دینی اجتماعات کی مثال کے طور پر جو وہاں پر جیسے آپ کہیں نا کہ شب اعتکاف ہے، اس طرح کی کوئی چیزیں، تو وہ آئیکونز ہوتے ہیں نا، تو اکثر جگہوں میں نے دیکھا ہے کہ وہ آئیکن وہ یوگا والا ہے، بدھا کی تصویر، یعنی ان کو اتنی عقل بھی نہیں، مطلب وہ لکھا ہوا نا میڈیٹیشن، مراقبہ ہوگا، تو وہ مراقبے کی جو تصویر بشیر نے بنائی تھی وہ والی تھی جو یوگا، وہ سب بنا کے بیٹھے، اور کسی کو کوئی ہوش نہیں آ رہی، علماء میں گردش بھی کر رہا ہے، وہ علماء دیکھ بھی رہے ہیں، اس کو پتہ ہی لگ رہا ہے یہ ہو کیا رہا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں نا کہ ایک عجیب ہم لافنگ اسٹاک سے بن گئے کہ بھائی وہ ہر چیز جو ہے ہم نے رینٹ پہ دے دی ہے، اور جیسے میں نے عرض کیا نا کہ بھائی ایک دھوکہ تھا نا، ایک دھوکہ تھا کہ بھائی اس سے جو ہے وہ لوگ بہت قریب آ گئے، ٹھیک ہے، وہ آئیوان ریلچ نے کتاب لکھی تھی ٹولز فار کنویویلٹی، کہ ٹولز جو ہے وہ کنویویلٹی کے لیے ہونا چاہیے، لوگوں کے درمیان بانڈنگ اور لوگوں کے درمیان، لیکن آپ دیکھیے کہ اب یہ جو مشین ہے، یہ کمپیوٹر ہے، سوشل میڈیا ہے، یہ ایلینیشن کا سب سے بڑا ذریعہ، کہ بھائی فیس بک پہ پتہ نہیں اتنے فرینڈ ہیں اور اس پہ اتنے ویورز ہیں اور اس میں اتنے فالوورز ہیں، حقیقی زندگی میں 2 دوست نہیں ہیں آپ کے، تو یہ کیا سانحہ ہو گیا آپ کے ساتھ۔ اور اب کیا ہے، ہماری زندگی، ایک کتاب بہت برسوں پہلے چھپی تھی، اس کا ٹائٹل مجھے بہت اچھا لگتا ہے، میٹافرز وی لیو بائی، میٹافرز وی لیو بائی، جدید دور میں صورتحال کیا ہے، الگوریدمز وی لیو بائی، اس دور میں ہم پر حکومت ہے الگوریدمز کی، فلاں مولوی صاحب کو سننا ہے نہیں سننا، فلاں نعت سننی ہے، فلاں ناچ دیکھنا ہے، فلاں گانا سننا ہے، فلاں ڈرامہ دیکھنا ہے، تو سب سے پہلے دیکھیں گے کہ ویوز کتنے ہیں، وہ آپ کو ڈکٹیٹ کریں گے، اور وہ میڈیم جو انتہائی گھٹیا اور فرومایہ لوگوں کو انفلوئنسر بنا دے، اور مذہبی معنوں میں بھی جو بالکل ایسے ہی ردی قسم کے لوگ ہیں ان کے ویوز ملینز میں ہوں، اور بڑے بڑے علماء ہر مسلک کے ان کے ویوز سینکڑوں میں ہوں، تو وہ آپ کو اس میڈیم کے بارے میں کچھ بتاتی ہے کہ بات نہیں بتاتی؟ یہ چھوٹی بات تو نہیں ہے، کبھی آپ تھوڑی سی تحقیق کر کے دیکھا کریں الگوریدمز کو، کس طرح کے کانٹینٹ پہ ویوز زیادہ آ رہے ہیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ بھائی اسی وجہ سے ہم بار بار لوگوں سے کہتے ہیں کہ ہم نے محض اسکرین کے ذریعے لوگوں کی زندگی میں حقیقی تبدیلی آتے نہیں دیکھی، تبدیلی آتی ہے انسان سے انسان میں۔ اتنا عرصہ ہو گیا ہمیں، ہر جگہ جاتے ہیں ہم لوگوں سے یہ کہتے ہیں بھائی اسکرین کو علم کا منبع نہ کبھی بنانا۔ کوئی جو پڑھا لکھا آدمی ہے نا، سیانہ آدمی ہے، وہ فزکس کے لیے بھی اور کیمسٹری کے لیے بھی، جیولوجی کے لیے بھی محض اسکرین کہہ رہا ہوں میں، محض اسکرین، سول اور اونلی اگر آپ کا سورس وہ ہے تو آپ کو کچھ نہیں پتا۔ علم حاصل کرنا ہے استاد سے اور کتاب سے، کتاب، چھپی ہوئی کتاب۔ اب آپ دیکھیں سانحہ نہیں ہے، حرمین چلے جائیں، وہاں جہاں آپ بیٹھے ہوں گے، جہاں بھی آپ بیٹھے ہوں گے، سینکڑوں مصاحف آپ کے ارد گرد ہیں، اور ایک آدمی آتا ہے، بیٹھتا ہے، جیب سے موبائل نکال کے اس کو تلاوت سن رہا، پڑھ رہا۔ آپ کا کیا خیال ہے، موبائل کی اسکرین پہ قرآن پڑھنے میں اور مصحف سے قرآن پڑھنے میں فرق نہیں ہے؟ اگر آپ کی سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی تو پھر کچھ بھی بات آپ کو سمجھانا آپ کو ناممکن۔ یعنی وہی ایک اسکرین ہے جس پہ ابھی آپ کوئی میم دیکھ رہے تھے، اسی اسپیس پہ ابھی آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، یہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں۔ اسی یوٹیوب پہ ابھی آپ ایک خاکہ دیکھ رہے تھے، ابھی اس پہ آپ انگلش کانٹینٹ بھی دیکھ رہے ہیں، یہ چیز آپ کی سائیکی کو متاثر نہیں کرے گی؟ متاثر کرے گی،
ٹھیک ہے، تو میں بس یہ عرض کر رہا تھا کہ سب سے پہلے تو ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ اس کو کہتے ہیں نا العود الی البدء، اصل کی طرف رہیں، اور جدید دور میں جتنی بھی ٹیکنالوجی ہے اس کو استعمال کریں، حذر کے ساتھ استعمال کریں، تنبہ کے ساتھ استعمال کریں، اس کی لمیٹیشنز کو سمجھ کر استعمال کریں، اور کبھی بھی اس کو بنیادی سورس نہ بنائیں، نہ انسپریشن کا، نہ نالج کا، کسی بھی چیز کا نہیں۔ اضافی ہے، اضافی بالکل ٹھیک ہے، آپ کے استاد ہیں کوئی، ایسے لوگ ہیں، چاہے کوئی بھی علم ہے نا، کوئی فن ہے، میں کہتا ہوں کوئی ہیں گوشت پوسٹ کے لوگ، ہاں اس کے بعد اضافی طور پہ آپ فائدہ اٹھا لیں، بالکل اٹھائیں، کیوں نہ اٹھائیں، لیکن اگر آپ نے اپنے آپ کو اسکرین ہی کے حوالے کر دیا تو پھر معاملات جو ہیں وہ بہت زیادہ خطرناک ہیں۔ اور آپ دیکھیے مثال کے طور پر 3 چیزیں ہیں نا جو اللہ تعالی ہم سے تقاضا کرتا ہے: یکسوئی، وقت اور کشش۔ یہ تینوں چیزیں اللہ چاہتا ہے نا، ہم اللہ کی طرف یکسو رہنے کی کوشش کریں، ہم اللہ کو وقت دیں گے، کیا اللہ کو کیا وقت دینا ہے، ہم اللہ ہی کے ہیں، لیکن تو اللہ کے لیے بھی تو وقت۔ اور نمبر بات یہ کہ اللہ کے لیے اور اللہ کی بنائی ہوئی جنت کے لیے اور اللہ کے رخ انور کو دیکھنے کے حوالے سے کوئی کشش ہے ہمارے اندر کہ نہیں ہے؟ اب آپ کبھی غور کیجئے، مشینوں نے، خاص طور پہ سوشل میڈیا نے اور اس کے پلیٹ فارمز نے ان تینوں چیزوں پہ کتنا گہرا ڈنٹ ڈالا ہے۔ وقت کتنا لگ رہا ہے ہمارا، اسکرین کو ہم کتنا وقت دے رہے ہیں، کشش کتنی ہے اس کے لیے ہمارے اندر، اور نمبر 3 یہ ہے کہ یکسوئی کتنی، مطلب اب تو آپ کو پتا ہے نا کہ اس کی وجہ سے اب اٹینشن سپین تو رہا ہی نہیں نا، کسی بھی چیز کے بارے میں نہیں رہا، اور اب تو آپ دیکھیے کہ اب تو دور جو ہے نا وہ کیا بولتے شارٹس، کلپس اور شارٹس کا زمانہ ہے، 1 منٹ سے کم میں آپ نے کرنا، تو یہ چیزیں جو ہیں یہ خطرناک ہیں، اور جیسے دنیا کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ اللہ کے مقابل میں آ جاتی ہے، اور اسی لیے ہمارے بزرگ کہا کرتے ہیں نا کہ حب دنیا تو گویا شرک ہے۔ تو میں نے پہ جہاں سے بات شروع کی تھی کہ دنیا میں کشش ہے، دنیا میں زینت ہے، لیکن مشینوں نے اور خاص طور پہ یہ جو ہائی ٹیک اور سائبر نیٹکس ہے اور سائبر ٹیکنالوجی ہے، اس نے اس کشش میں غیر معمولی طور پر اضافہ کر دیا۔ پھر آپ دیکھیے کہ اپنے بارے میں گفتگو کتنی زیادہ شروع ہو گئی ہے، پوڈ کاسٹوں میں دیکھ لیں، بیانیوں میں دیکھ لیں، چاہے وہ مذہبی پیشوا ہوں، چاہے وہ اور لوگ ہوں، یا اب جیسے فیس بک میں نا ہر بات لوگ کہہ رہے ہیں، یعنی کسی کا بچہ آٹسٹک ہے تو وہ روز کی روز اس کی کہانیاں، کسی کے ساتھ کوئی حادثہ ہوا، کسی کی اماں مر گئی تھی، کسی کے ساتھ یہ ہو گیا تھا، یعنی سیلف ریفلیکسیوٹی اور اپنا بیان، میں نے یہ ہوا، میرے ساتھ یہ ہوا، یہ مصنوعی نہیں ہے۔ اور بھائی آدمی اپنا دکھ سکھ کرتا ہے لو ونس کے ساتھ نا، بھائی جن سے کوئی تعلق ہوتا ہے، یہ کیا کہ آپ چوک چوراہے پہ لا کے آپ نے سارا جو ہے سب چیزیں بیان کرنا شروع کر دیا، یہ عجیب سی بات ہے، اب نارمل بات ہے، لیکن کتنی اس میں واہ واہ ہوتی ہے، اور جتنا آپ کا بیانیہ نیچرل لائک ہوگا نا اتنی زیادہ آپ کی واہ واہ ہوگی لوگوں کو، جیسے آپ کو پتا نا کہ مطلب آپ ایک زمانہ تھا، اب تو وہ زمانہ بھی گزر گیا کہ ریئلٹی ٹی وی بڑا مشہور ہے، حالانکہ وہ سارا کا سارا جعلی ہے، لیکن ہم بھی اس میں جیسے سمجھ رہے ہیں کہ بھئی واقعی یہ تو ایسے ہو رہا ہے، جیسے کوئی اسپونٹینیس ہو رہا ہے نا، اسپونٹینیس تو کچھ بھی نہیں۔ تو بس میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس حوالے سے جو ہے وہ چیزوں کو دیکھیں، ایک تو ذرا تفہیم کو تھوڑا بہتر کریں، تھوڑا سا نائیوٹی سے نکلیں، بھول پن سے نکلیں، اور شعور کو بہتر کریں، اور تعلق کے حص کو بہتر کریں، تعلق مال حق کی حص کو بھی بہتر کرنے کی کوشش کریں، تعلق مال خلق کو بھی بہتر کرنے کی کوشش کریں۔ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آپ کو یہی پتہ لگے گا تسکین اس کے سوا کسی چیز میں نہیں ہے، تسکین یا اللہ سے تعلق میں ہے یا اللہ کے بندوں سے تعلق میں ہے۔ وہ ایک بہت مشہور سا تھا نا، پتہ نہیں شاید آکسفورڈ کا تھا، کہاں کا تھا، ایک جو ہیومن جو ہے وہ ویل بینگ کا ایک پروجیکٹ تھا، 100 سال چلا، والڈنگر پتہ نہیں کیا نام تھا اس کا، جو اس وقت ڈائریکٹر ہے، کہ وہ پتہ نہیں 1920 سے لوگ پیدا ہو گئے تھے، ان کے انٹرویو کرتے رہے 70-80 سال کی مرنے کے قریب بھی ان کے انٹرویوز کیے، اور ان سے پوچھا کہ بھائی زندگی میں سب سے زیادہ تسکین دینے والی چیز تمہارے لیے کیا رہی ہے یا اب کیا ہے جب مرنے لگے ہو، تو کہا کہ بس یہ سب سے تسکین ہے کہ جب میں مروں تو میرے محبت کرنے والے میرے ارد گرد ہوں۔
تو وہ جو ہم مطلب ایک دنیا کے لیے معلوم نہیں کیا کچھ کرتے رہ رہے ہیں، ان کا کوئی لینا دینا نہیں، کوئی تعلق نہیں، تو تعلق کے حص کو بہتر کریں۔ پھر جیسے ہمارے استاد کہتے ہیں نا کہ بھئی لفظ سے تعلق کو بہتر کریں، لفظ کے اندر گہرائی پیدا کریں، مطالعے کو بہتر کریں۔ جیسے میں نے عرض کیا ہے نا کہ بھئی استاد ہونا چاہیے آپ کا کوئی، اور آپ کو کتابیں پڑھنی چاہیے، کسی بھی آپ جو بھی آپ جس علم سے آپ کا تعلق ہے، آپ کو کتاب پڑھنی چاہیے۔ اور پھر یہ ہے کہ کوشش کریں اے آئی وغیرہ، ٹھیک ہے، بازار کا سودا بیچنے کے لیے، اپنے استعمال کے لیے سوشل میڈیا وغیرہ کا استعمال ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن معلوم نہیں کیوں ایسا لگتا ہے کہ سب سے کم کنڈیوسو جو ہے وہ دین اور دین کے کنٹینٹ کے لیے ہے یہ میڈیم، کیونکہ یہ اس کے لیے بنا نہیں، یہ اس کے لیے بنا نہیں۔ اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ اب کیا ہوتا ہے، وہ طالبان کو توڑ کے لکھنا پڑتا ہے، قتال کو کاٹ کے لکھنا پڑتا ہے، کوئی اسٹوڈنٹس لکھ رہا ہے، کوئی کچھ لکھ رہا ہے، کوئی شہزادے لکھ رہا ہے، کوئی پتہ نہیں کیا کر رہا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے گا، میں تو کئی سال پہلے پیش گوئی کر دی تھی، کچھ عرصے میں جو بھی مائی باپ ہیں وہ یہ کہہ دیں گے کہ بھائی یہ مذہب، خدا، آخرت، دین، شریعت، جہاد، یہ سب ہیٹ سپیچ ہے۔ خدا کا لفظ کسی بھی زبان میں آ گیا تو ہٹا دیں گے ہم، یہ ہو جائے گا، آپ دیکھ لیجئے گا، یہ ہونے جا رہا ہے۔ یہ مذہب تو ڈیوائسو فورس ہے نا بھائی، ایک چیز آپ کے ہاتھ ہی میں نہیں، آپ اپنے آپ کو اس کے ثبوت کر دیں۔ تو بھائی جو آپ کے اپنے ادارے سے اوریجنل جو مسجد ہے، خانقاہ ہے، مدرسہ ہے، پنچایت ہے، چوپال ہے، اس کو زندہ رکھیے نا، ساتھ ساتھ یہ بھی استعمال کر لیں۔ یہ جو سارا کچھ آپ وہاں شفٹ کر لیتے ہیں، تو یہ جو آن لائن آپ ایک لائف نہیں گزار رہے ہیں، یہ بہت ولنریبل ہے، بہت ڈینجرس۔ تو ٹھیک ہے، جو تقاضے ہیں وقت کے وہ میڈیم استعمال کریں، لیکن جو اصل میڈیم آپ کا ہے اور جو آپ کا اپنا ہے اور جو آپ کے اختیار میں ہے، جس کا کنٹرول کسی اور کے پاس نہیں ہے، اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اور پھر وہی بات کہ بھئی اللہ کا جو ذکر ہے گویا اس کا اہتمام کریں، ذکر اللہ کا اہتمام کریں، صحبت صالحین کا اہتمام کریں، اور مطلب پھر وہی بات کہ گوشت پوست کے انسانوں کو اہمیت دیں، ان سے تحصیل، ان سے علم حاصل کرنا، ان سے فیض پانا، اس پہ جو ہے وہ متوجہ ہوں۔ اور آخری بات ہے، دنیا کے بارے میں ہمارے ہاں صوفیہ کا ایک قول ہے، وہ دنیا کی ہر چیز کے بارے میں ویلڈ ہے، ٹیکنالوجی کے بارے میں بھی ویلڈ ہے اور ماڈرن ٹیکنالوجی کے بارے میں بھی ویلڈ ہے۔ انہوں نے کہا کہ دنیا کیا ہے کہ نعمت الخادمہ و بئست السیدہ، دنیا ہو یا ٹیکنالوجی ہو یا موبائل فون ہو، بہت بہترین خادم ہے، بہت ہی بری مخدوم ہے۔ تو مخدوم نہ بنائیں اس کیمرے کو اور اس موبائل فون کو، خادم بنائیں، استعمال کریں، برتیں، لیکن ایسا نہ ہو کہ بھئی یہ ہمیں کھا ہی جائے۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ کچھ لوگوں کو، کچھ مذہبی لوگوں کو کیمرہ کھا گیا، برباد کر دیا ان کو کیمرے نے۔ ہر وقت کیمرے میں آنے کی جو خواہش ہے، یہ آدمی کے اخلاقی وجود کو ختم کر دیتی، اور پھر انسان بالکل ایک کلاکار بن جاتا ہے، بالکل فنکار، ایک جعلی شخصیت بن جاتا ہے وہ۔ اور وجہ کیا ہے؟ ہر وقت کیمرے کے سامنے رہنا، جہاں جا رہے ہیں 3 بندے ساتھ کیمرہ لے کے، جنازے بھی جا رہے ہیں، تعزیت پہ بھی جا رہے ہیں، ادھر بھی جا رہے ہیں، ادھر بھی جا رہے ہیں، گاڑی سے اتر رہے ہیں، گاڑی میں جا رہے ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اور اس سے آپ باقاعدہ تو مذہبی لوگ اس کی توجیحات پیش کرتے ہیں کہ یہ ہم برانڈ بنا رہے ہیں، یہ ہم برانڈنگ کر رہے ہیں، یہ لوگوں کی بھی برانڈنگ ہم کر رہے ہیں۔ بھائی کر لو، شاید دین کا فائدہ ہو جائے۔ تو سیدنا مسیح علیہ السلام کا ایک جملہ ہے نا، کہا کہ اس آدمی کو کیا حاصل ہو کہ اس کو دنیا جہان کے خزانے مل جائیں اور اپنی روح کا سودا کر لے۔ تو آپ سیلیبریٹی بن جائیں اور آپ کی لوگ باتیں سن سن کے مسلمان ہوں، اور جناب لوگوں کے آنسو نکل آئیں اور جناب پھوٹ پھوٹ کے روئیں، اور آپ بالکل ہی منافق ہو جائیں۔ بھئی سب سے پہلے تو اپنا آپ دیکھنا ہے نا کہ بھئی یہ جو گیجٹ ہے مجھے برباد تو نہیں کر رہا، مجھے اپنا آپ دیکھنا ہے، اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ جو بھی چیز دنیا کی ہے، چاہے وہ ٹیکنالوجی ہے کسی بھی قسم کی، اس کو حذر کے ساتھ، تنبہ کے ساتھ استعمال کریں، اور اس کے جو برے اثرات ہیں وہ ہم سب پر ہیں، کوئی اس سے بچا نہیں ہوا۔ کوشش کریں کہ ان برے اثرات کو منیمائز کریں، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ نہ ان سے بچنا ممکن رہا ہے، نہ ان کے برے اثرات سے بچنا ممکن ہے، بس اس کو ڈیفیوز کرنے کی کوشش کریں،
اس کے خلاف کچھ چیزیں کرنے ایسی کہ جس سے وہ نیوٹرلائز تھوڑا تھوڑا ہوتا رہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے.